السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم فضل الرحمان قاسمی، میری تمام نیک خواہشات آپ سبھی کے ساتھ ہیں۔ قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں آج دانت خاج کھجلی کا ویڈیو لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے، اسے رنگ وارم بھی بولتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ پھیلنے والی بیماری سمجھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، اور بہت زیادہ پریشان کرنے والی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، یہ جسم میں کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ بغل میں، جانگھوں میں، گلیہاریوں میں، پیٹ میں، چہرے میں، گردن میں، انگلیوں کے درمیان، اسی طرح ناخنوں کے درمیان بھی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے ان مقامات کے اوپر یا اس سے ہٹ کے کہیں بھی ہو سکتا ہے، لال لال گول گول چکتے پڑ جاتے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بھی نظر آتے ہیں، اس میں کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، یہ فنگل انفیکشن جو ہوتا ہے، اگر جس بندے میں، جو بندہ اس سے متاثر ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اس کے پھیلنے کے چانسز بہت رہتے ہیں۔ اسی طرح امیونٹی پاور اگر اس کا کمزور ہے، جسے قوت مدافعت کہتے ہیں، اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھا ہے۔ قوت مدافعت جتنی مضبوط ہوگی اتنا بندہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ بیماری آنا چاہتی ہے، وہ فائٹ کرتا ہے، اس کو بھگاتا ہے۔ تو قوت مدافعت، یہ امیونٹی سسٹم اگر ویک ہے، کمزور ہے، تو بھی اس بیماری کے پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح تجربے کار حکما کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹرائڈ کریم اور اسٹرائڈ ٹیبلٹ یا انجیکشن وغیرہ کا اس نے شروع میں استعمال کر لیا ہے تو بھی اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ بہت رہتا ہے۔ شروعات میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرخی ختم ہو گئی اور ٹھیک ہوتے جیسا لگتا ہے، لیکن 2-4 دنوں کے بعد مزید وہ پھیل جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ بیماری لاحق ہے، اگر یہ بیماری سے آپ کوئی بھی متاثر ہے، تو سب سے پہلی چیز تو ہے احتیاط کر لی جائے۔ اس کے بعد جو ہے گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، شروعات میں ان کے استعمال سے ہی آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ دن ہو گئے ہیں تو پھر ہومیوپیتھک دوا جو بہت زبردست ہے اس سلسلے میں، ان کا استعمال کر لیا جائے، انشاءاللہ بالکل راحت اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ بالکلیہ طور پر دانت خاج کھجلی سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ تو احتیاط کے سلسلے میں آپ یہ سمجھیے کہ لوز کپڑوں کا استعمال ہو، ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں۔ اسی طرح اگر موٹاپا ہے تو موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، وزن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کپڑے صاف ستھرے استعمال ہوں، کپڑے نم نہ ہوں، خشک کپڑے استعمال کیے جائیں، اور اپنے کپڑے کسی اور کو استعمال ہرگز نہ ہونے دیں۔ اور جب دھلنے کا نمبر آئے تو دوسرے گھر کے دوسرے لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ نہ دھلے جائیں، بلکہ وہ الگ سے دھلے جائیں، اور کپڑوں کے اندر ڈیٹول کا استعمال کر لیا جائے۔ دوستو، میں نے ابھی عرض کیا کہ اسٹرائڈ کریم کا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے فنگل انفیکشن کے پھیلنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور اسکن کا جو قدرتی کلر ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دواؤں کے ذریعے سے جب یہ فنگل انفیکشن ٹھیک بھی ہو جائے گا، اگر آپ نے اسٹرائڈ کریم کا استعمال کیا ہے تو اس مقام کی جو کھال ہوگی وہ دوسری کھال سے بالکل الگ ہو جائے گی، اس کا کلر بالکل چینج ہو جائے گا، جو بڑا بھدا لگے گا، عجیب سا لگے گا، الگ سا لگے گا، اور آپ خفت محسوس کریں گے۔ دوستو، یہ کچھ احتیاط آپ کے سامنے رکھی، ان کا خیال رکھا جائے۔ اب آئیے نسخے کی جانب۔ اگر شروعاتی دور ہے تو گھریلو ٹوٹکے اسے بہت سارے ہیں، میں ایک دیسی نسخہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ بورک ایسڈ پاؤڈر آتا ہے، میڈیکل پہ مل جاتا ہے، جو کیرم بورڈ میں لڑکے استعمال کرتے ہیں، تو وہ 2 چمچ بھر کے ایک چھوٹی سی کٹوری میں رکھ لیا جائے، اور 4 چمچ ناریل کا تیل اس میں ڈال لیا جائے، اور 4 ٹیبلٹ کپور کی اس میں استعمال کر لی جائیں، اور اچھی طرح سے اس کو حل کر کے کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیا جائے، اور روئی کی مدد سے اس کو صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے تو بہت مرتبہ شروعاتی دور میں اسی نسخے سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کافی دنوں سے اگر وہ متاثر ہے تو ہومیوپیتھی دواؤں کا سہارا لے لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین دوا ٹیلوریم ہے۔ ٹیلوریم 30 پاور میں صبح، دوپہر، شام اور رات
4 مرتبہ اس کو استعمال کر لیا جائے. اگر پلس میں لے رہا ہے تو 5-6 پلس اپنی زبان پر رکھ کر چوس لے, اور اگر ڈائریکٹ لے رہا ہے تو 2 3 قطرے صبح دوپہر شام اور رات استعمال کر لے. شروعاتی دور میں 2.5 سے 3 مہینہ استعمال کرنا پڑے گا, انشاءاللہ اس کو راحت اور آرام مل جائے گی. اگر داڑھی اور مونچھ کے اڑوس پڑوس میں اس کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے اور کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کھجلی کرنے پر بھی اس کو سکون اور راحت محسوس نہیں ہوتی ہے, تو سیپیا 30 کا استعمال اس کو کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اس سے اس کو راحت مل جائے گی. ایک دوا دوسری بہت زبردست آتی ہے ہومیوپیتھک میں, اس کا نام ہے ڈلکامارا. سر کے اوپری حصے میں اگر یہ فنگل انفیکشن ہو گیا ہے اور اتنی زیادہ کھجلی ہوتی ہے, کھجلانے سے خون تک نکل آتا ہے, تو ڈلکامارا 30 پاور میں صبح دوپہر شام کے استعمال سے انشاءاللہ اس کو سکون اور راحت مل جائے گی. اگر دواؤں کے استعمال کے بعد وہ خشک ہو گیا ہے, مقام پپڑی ٹائپ کی پڑ گئی ہے, سوکھ سا گیا ہے, تو اسی صورت میں ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنکچر میں 10 قطرے گنگنے پانی میں آدھی کپ میں ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے انشاءاللہ اس سے بالکل راحت اور آرام مل جائے گی. اس سلسلے کی آخری دوا میں بتانا چاہتا ہوں, ذہن میں رکھ لیجئے. اگر اس معروف مقام پر فنگل انفیکشن والی جگہ سے اگر پانی تھوڑا سا رس رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, تو ایسی صورت میں رسٹاکس 30 پاور کے استعمال سے انشاءاللہ صبح دوپہر شام 2 قطرے ڈائریکٹ اپنی زبان پہ استعمال کر لے, انشاءاللہ اس کو بہت سکون اور بہت راحت اور آرام مل جائے گی. تو دوستو یہ تھا دانت خاج کھجلی کے بارے میں ویڈیو. کیسا لگا آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور آپ بتائیے. چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے ویڈیو کے ساتھ, اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.